السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ قالوا قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قالوا فل حرکت ہے، بلا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، قد دال پہ باؤنسنگ ایفیکٹ ہوگا، قد، اور یہ قد نہیں ہے، یہ قد ہے، قاف کی ساؤنڈ موٹی کر کے پڑھیں گے، قد جاء، اس کے اوپر آپ دیکھیں مد ہے، انا، اس کو انا نہیں پڑھیں گے، اس کو انا پڑھیں گے، قد جاءنا نذیر، یہ ذال ہے، زا نہیں ہے، نذیر، ابھی میں نے تلاوت کرتے ہوئے اس پہ وقف کر لیا تھا، اس لیے میں نے نذیر پڑھا تھا، ورنہ اگر ہم ملا کے پڑھیں نذیر فکذبنا، تو نذیر کے بعد ہم اخفا کریں گے، اپنی نیزل پیسج میں اس کی نون کی ساؤنڈ کو چھپائیں گے، نذیر فکذبنا، ذال کے اوپر شد ہے، فکذب نہیں ہے، فکذبنا، اور با کے اوپر آپ دیکھیں کہ میں پھر باؤنسنگ ایفیکٹ لے کے آ رہا ہوں، فکذبنا وقلنا، قاف کی آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے، وقلنا ما نزل اللہ، آپ دیکھیں لفظ اللہ کو میں بہت موٹا کر کے پڑھ رہا ہوں، لفظ اللہ کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے، ما نزل اللہ من، یہاں پہ بھی اخفا کر رہے ہیں ہم، من شیء، میں رک گیا تھا جب میں تلاوت کر رہا تھا یہاں پہ، لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو من شیء ان انتم، آپ نوٹ کریں شیء ان، اس تنوین پہ بھی میں نے اخفا نہیں کیا اور ان پہ بھی میں نے اخفا نہیں کیا، یہاں پہ میں نے اخفا کیوں نہیں کیا، یہ رول ہے، یہاں پہ ہم اخفا کیوں نہیں کر رہے اس ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا، یہاں پہ ہم اظہار کر رہے ہیں، نون کی ساؤنڈ کو اظہار کر رہے ہیں، اس کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں، ما نزل اللہ من شیء ان انتم، اور انتم کے نون پہ ہم دیکھیں پھر اخفا کر رہے ہیں، تو آپ اس کو بالکل ایسے سمجھیں کہ یہ 4 نون آ گئے ہیں، پہلے والا اور آخری والا اس پہ جو ہے وہ اخفا ہے، اور بیچ والے 2 جو ہیں اس پہ اظہار ہے، میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں، غور کیجئے، من شیء ان انتم، میں انگلیوں کے ساتھ گنتا ہوں چاروں نون، اس والے پہ اور اس والے پہ میں اخفا کروں گا، بیچ والے 2 پہ میں اظہار کروں گا، من شیء ان انتم الا، اس اللہ کو میں اللہ نہیں پڑھوں گا، یہ لفظ اللہ نہیں ہے، الا فی ضلال، یہ ضاد ہے، ضاد بڑی پریکٹس کے بعد آتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف سمجھا دیتا ہوں، فرض کریے یہ آپ کی زبان ہے، اس طرح سامنے یہ ٹپ ہے اور یہ سائیڈز ہیں، سائیڈوں کو آپ نے زبان کے اپنے دونوں جو آپ کے ہیں کیا کہتے ہیں، جو آپ کے سبحان اللہ ذہن سے نام نکل گیا، جو آپ کی داڑھیں ہیں سوری، ان کو لگاتے ہیں، داڑھوں پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ضاد، تو یہ دال کی ساؤنڈ بھی نہیں آنی چاہیے، زا کی ساؤنڈ بھی نہیں آنی چاہیے، بیچ میں ہے، اس پہ اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، لمبا ہو جائے گا، الا فی ضلال، اس کو پریکٹس کریں، قراء کو سنیں، انشاءاللہ آپ کا کلیئر ہوگا، اور خاص طور پہ ضاد کو صحیح کرنے کے لیے کسی ٹیچر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، بہرحال آپ کوشش کریں انشاءاللہ، ضلال، اور دعا بھی تھوڑا ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، موٹے حروف میں سے ہیں، ضلال کبیر، یہاں پہ بھی اخفا ہے، ضلال کبیر،
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 9 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا بلا قد جاء، وہ کہیں گے یعنی کہ اہل جہنم، بلا قد جاء کہ بالکل ہاں آیا تھا ہمارے پاس، انا نذیر ڈرانے والا، فکذبنا تو ہم نے اس کو جھٹلا دیا، یا پھر کچھ ٹرانسلیشنز کے مطابق ہم نے اس کو جھوٹا کہا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم بے شک بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اس آیت کو بھی پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں سمجھے، وہی مفہوم چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب بھی ایک فوج کو پھینکا گیا جہنم میں تو اس کا خزانچی پوچھے گا، یہ پوچھیں گے کہ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو آگے دیکھیں اس آیت میں جواب ہے، وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاء، بالکل آیا تھا، انا نذیر، ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ۔ اب اس آیت میں جو کچھ باتیں ہیں غور و فکر کرنے والی اور سمجھنے والی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 5 نقطے ہیں جس کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلا نقطہ ہے اللہ کے عدل اور اللہ کے جسٹس کے بارے میں۔ علماء یہاں پہ سمجھاتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور شیخ شنقیطی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو تب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ اس کے پاس ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ اللہ ہرگز کسی کو سزا نہیں دیتے یہاں تک کہ اس کے پاس رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ہے رسولوں کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو، کہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اللہ کسی کو اس طرح جہنم کی سزا دے دیں بغیر وارن کیے ہوئے۔ اب دوسرا نقطہ اس میں غور کرنے والا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاء۔ آپ نوٹ کریں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، بچے ہیں کھیل رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کو سزا ملنے لگی ہے، تو کوئی سٹبن سا بچہ ہوگا تو وہ غلطی نہیں مانے گا اپنی، اور اسی طرح اکثر مجرم بھی اس طرح ہوتے ہیں، پکڑے جائیں، ان کو لاء کے حوالے کیا جائے، پولیس کے حوالے کیا جائے تو وہ شاید مانیں گے نہیں پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ احکم الحاکمین کی عدالت کے اندر اور جہنم کے اندر جو ہے وہ کیا کریں گے، قالوا بلا قد جاء، وہ ایک اعتراف کریں گے، وہ کہیں گے ہاں بالکل آیا تھا۔ اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے ان کی سٹیٹ آف پٹی، ایک بے بسی کا عالم ان کا پتہ لگتا ہے۔ انا نذیر، وہ کہیں گے ہاں، اور پھر وہ ایکسیپٹ کریں، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ ہم نے جو ہے انا نذیر فکذبنا وقلنا، یعنی کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا، لیکن کیا اس ڈرانے والے کے ڈرانے سے وہ ڈرے؟ تو جواب ہے نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہمارے پاس آج رسولوں، انبیاء کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سارے احکامات موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، تمام انبیاء کی دعوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے قرآن مجید کے ذریعے، آپ کی احادیث مبارکہ کے ذریعے۔ اگر میں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے قرآن مجید کے ڈرانے سے، احادیث مبارکہ میں جو وعیدیں آئی ہیں ان سے، تو پھر مجھے اور آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے اس آیت پہ غور و فکر کرتے ہوئے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، اس آیت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کفار نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، لیکن اس آیت سے ہٹ کے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جھٹلانا 2 قسم کا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ہے تکذیب باللسان، کے منہ سے جھٹلا دیا جیسے کہ مشرکین نے جھٹلایا، اور ایک ہے تکذیب بالعمل، عمل سے جھٹلانا۔ عمل سے جھٹلانا کیا ہے؟ عمل سے جھٹلانا ہے کہ آپ مان تو رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ عمل الٹا کری جا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی، اس بات کو مانتے ہوئے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں،
کتاب اللہ کو مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن پھر آپ غلط کام کری جا رہے ہیں، تو یہ تکذیب بالعمل ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں سورۃ الجمعہ میں فرمایا، بڑی چونکا دینے والی آیات ہے۔ اللہ کہتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها۔ آیت تو ان اہل تورات کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال سمجھنا مقصد تو ریفلیکشن ہے، ہم اہل قرآن ہیں، وہ اہل تورات ہے۔ اللہ کہتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا، یعنی کہ جن کو تورات دی گئی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ان میں سے سارے تو نہیں تھے جو کہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جن پہ کتابیں تو لاد دی گئی ہوں لیکن ان کو پتہ کچھ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ کہتے ہیں بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ نے ایک اور مثال دی ہے۔ اسرائیلی روایت ہے کہ ایک عالم تھا، اللہ نے اس کو بڑا علم دیا ہوا تھا، اور پھر کسی لڑکی کے چکر میں آ کے اس نے جو ہے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کی کتے کی مثال دی ہے، کمثل الکلب، اپنی زبان لٹکائے رکھتا ہے ہر وقت۔ تو اللہ کی آیات کو جھٹلانا، دیکھیے کہ اللہ نے ایک تو ہے کہ سرے سے ریجیکٹ کر دینا، لیکن میرے اور آپ کے لیے اگین ہم قرآن مجید کیوں پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پہ غور و فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو تکذیب دونوں قسم کی ہے، تکذیب باللسان اور تکذیب بالعمل۔ تو اللہ ہمیں تکذیب بالعمل سے اور تکذیب باللسان دونوں ان جو ہے جھٹلانے سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کی بری اللہ نے مثال دی ہے، گدھے کی ہو چاہے کتے کی ہو۔ اب ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہاں پہ ایک اور بات، آخری بات جو سوچنے والی ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ چلیں یہ تو ان لوگوں کی بات ہو گئی جن کو اللہ نے رسول بھیجے، وارنر بھیجے اور انہوں نے نہیں مانا، کیا کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے پاس پیغام پہنچا ہی نہ ہو؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، یہ سلسلہ الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2468 ہے یہ، اور سلسلہ صحیحہ میں اسی طرح کی نریشن ایک اور بھی ہے، حدیث نمبر 1434۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 4 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ ایک نابالغ بچہ جو کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی فوت ہو گیا، ایک انسین پاگل، تیسرا جو رسولوں کے درمیانی وقت کے درمیان آیا اور اسی میں فوت ہو گیا، درمیانی وقت میں آیا اور فوت ہو گیا، اور سینائل یعنی کہ اولڈ ایج ڈیمنشیا جسے ہم کہتے ہیں، بڑھاپے میں آ کے بھولنا شروع ہو جاتے ہیں جب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے پیش کریں گے، اور جہنم میں سے ایک آگ کا شعلہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے وہ باہر آئے گا، اور پھر اللہ ان کو مخاطب ہو کے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں رسولوں کا سلسلہ رکھا اور رسولوں کو بھیجا، لیکن آج میں خود تمہارے لیے رسول ہوں۔ تو اللہ نے حکم دیا سب کو کہ اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دو۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اہل جہنم تھے، یعنی کہ ان میں سے جنہوں نے جہنم میں جانا تھا، انہوں نے اللہ کو کویشچن کر دیا کہ ہمیں تو اس سے بچنے کو کہا گیا تھا، یا اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں چھلانگ لگاؤ۔ تو جو اہل سعادہ تھے، حدیث کے الفاظ باقاعدہ ہیں، اہل سعادہ جو پیپل آف ہیپینس تھے، یعنی کہ جو جنت میں جانے ہیں، جنہوں نے جانا تھا ایونچولی، انہوں نے بھاگ کر اللہ کی بات مان لی اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے انکار کیا کہ تم اس سے بھی زیادہ انکار کرنے والے اور نافرمان ہوتے میرے رسولوں کو اگر تم ان لوگوں میں بھیج دیے جاتے جن کو رسولوں نے بھیجا تھا۔ تو پھر جو پہلا گروپ تھا جنہوں نے انکار کیا، ان کو اللہ جہنم میں پھینک دیں گے، اور جنہوں نے بھاگ کر اللہ کی بات مان لی ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے پاس تو آیات بینات موجود ہیں، اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اپنے سے میں سوال کروں اور آپ اپنے سے سوال کریں، کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی بہانہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں میں اور آپ ہوش نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری توفیق عطا فرمائے۔ یہ مت سوچیں توبہ کر لوں گا، اللہ کہتے ہیں یاتیکم بغتہ، موت ول کم ایز اے سرپرائز۔
جو ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہے اس کے لیے بھی موت سرپرائز ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ ہمیں حسن الخاتمہ، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.